وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بزرگی برتری اس رب غفور کے لیے جو اس کائنات کا تنہا خالق مالک اور ہم سب کی ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ ہم ایک پروگرام شروع کیے ہیں ہر سنیچر اور اتوار کو نماز کا صحیح طریقہ سیکھنے کا، اور جو غلطیاں نماز میں ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کا۔ اس سلسلے میں ہم تمام شرائط کو سن کر کے گزر کر وہاں سے اب پہنچے ہیں۔ کل تک تکبیر تحریمہ ہو گیا تھا، اور آج انشاءاللہ دعائے استفتاح وہ دعا جو نماز جس سے شروع کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہیں۔ یہ ایک ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بچپن ہی سے دوسری جگہ کا نہیں، کم از کم اس جماعت کے جو ادارے ہیں وہاں پر بچوں کو تعلیم دیتے وقت ایسا نصاب بناتے جس میں یہ ساری دعائیں یاد کراتے، خاص کر کے نماز کا صحیح طریقہ۔ آج ہم لوگوں کو صرف ثنا یاد ہے، نام اس کا ثنا ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک۔ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کرتے ہیں، اس کو ثنا کہتے ہیں۔ جیسے اعوذ باللہ کا نام تعوذ ہے، بسم اللہ کا نام تسمیہ ہے، اسی طرح اس کا نام ثنا ہے۔ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اور بعض انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور ایک کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین الخطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلہ خطایا بالماء والثلج والبرد۔ تو یہ اس کے علاوہ 5 اور 6 دعائیں اور بھی ہیں دعائے استفتاح کے، جس سے نماز شروع کی جاتی ہے۔ یہ آپ کو حصن المسلم میں مل جائیں گے، یا اگر کوئی یاد کرنا چاہتا ہے میں بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں تو آپ کے کانوں سے بات گزر جائے گی، یاد کس کو ہوگا؟ کام پختہ کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی کئی دعائے استفتاح ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ دعائے استفتاح کے معنی کھولنا، نماز کو شروع کرنا، جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے۔ تو 2 ہی یاد ہیں اکثر لوگوں کو، بہت کم لوگوں کو اللہم باعد بینی و بین الخطایا یاد ہے۔ اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی ابو ہریرہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مختلف دعاؤں کو پڑھو، ایک ہی دعا پر اکتفا نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ تم کو یاد ہو جائے گی، تمہارا خیال کہیں اور رہے اور زبان سے چلے جاتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے کبھی یہ دعا، کبھی وہ دعا، کبھی وہ دعا، کبھی یہ دعا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ کو نماز سیکھنے کا شوق ہے تو وہ دعائیں آپ مجھ سے لکھا لیں اور اس کو یاد کریں۔ صرف میرے بول دینے سے، آپ کے سن لینے سے نہ آپ کا مقصد پورا نہ میرا مقصد پورا۔ میرا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے سیکھیں اور صحیح طریقے پر پڑھیں۔ اس لیے کہ دین جو ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ علم سے، علم سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
نبوت کہاں سے شروع ہوئی؟ کس جملے سے؟ کیا معنی اقرا کے؟ تو یہ دین میں کہانیاں سننا سنانا حقیقت والا مذہب نہیں ہے یہ جی، قصہ سن لیے سال میں ایک بار ہو گیا نہ، یہ مذہب ہے سمجھنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا اگر مسلمان ہونا ہے، شہادت دینا ہے، لوگ دے رہے ہیں تو بھی آ کے شہادت دے دیا، مجھے ایسے شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عالم پہلے یہ سمجھ لے کہ تو کس بات کی شہادت دینے کے لیے آیا ہے۔ انہ لا الہ الا اللہ، کلمہ بھی پڑھنا ہے نا، سمجھ کے پڑھ۔ کفار مکہ جو مخالفت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ سمجھے میں نہیں، سمجھ کر کے، وہ جانتے تھے کہ اس نبی کی بات ہم مان لیں، ان بتوں کو چھوڑ دیں، ایک رب کو مان لیں تو اس میں ہمارا نقصان ہے۔ وہ مخالفت جو کرے نبی سے، دشمنی جو کرے، انجانے میں نہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں، سمجھ کر کے۔ ہاں البتہ طائف میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے دین کی دعوت کو دینے کے لیے، دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، تو وہاں بڑے لوگوں نے بچوں کو لگا دیا پیچھے کہ ان پر پتھراؤ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ میری گفتگو کا وہ مقصد نہیں ہے، درمیان میں یہ بات اس لیے آئی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جن لوگوں نے آپ کو یہاں تکلیف دی ہے، ستایا ہے، میں نے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے، فرشتے آ گئے ہیں، آپ صرف ان کو اجازت دیں۔ کیا کرنا ہے؟ آپ ہاں کہہ دیں، دونوں پہاڑوں کو طائف کے اس طرف اور اس طرف کے یہ ملا دیں گے اور طائف ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے آپ کو ستایا، رلایا، اور بڑی لمبی داستان ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک جملہ فرمایا تھا باغ میں بیٹھ کر کے دعا کرتے وقت، اے اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ کون ہے میرا یہاں تیرے سوا؟ اگر تو راضی ہے تو یہ مصیبتیں مجھے منظور ہیں، اگر تو ناراض ہے، ناراضی کی بنیاد پر ایسا چھوڑ دیا ہے ان کے حوالے، بچہ بچہ مجھے پتھر مار رہا ہے، تو میں تیری رضا کو ڈھونڈتا ہوں، تیری ناراضگی کو نہیں۔ یہ دل دہلانے والے الفاظ تھے، یہ دعا تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو دعا فرمائی وہ یہی الفاظ تھے، اے اللہ ان کو ہدایت دے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ نہیں جان رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے صرف محمد بن عبداللہ ہی سمجھ رہی ہیں، محمد رسول اللہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو مجھے بتانا لا یعلمون کو تھا، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، صرف مخالفت تھی۔ تو اسلام کو اپنانا ہے سمجھ کے، شہادت دینا ہے، کلمہ پڑھنا ہے سمجھ کے۔ یہ ہمارا خاندان مسلمانوں کا، اب میں کیا گھنٹی بجانے جاؤں؟ میں بھی مسلمان ہی، سب جنے پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں، 80% مسلمان ایسے ہی ہے۔ میں ایک ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں۔ تو آج نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے چندہ ہوتا ہے، کئی کروڑ کی ایک مسجد بنتی ہے جی، سارے انتظامات کرتے ہیں، تو کیا ہم کو نماز پڑھنا آ رہا ہے؟ نمازیوں کے لیے مسجد بنائی گئی، نمازیوں کے لیے سیٹ خریدی گئی، نمازیوں کے لیے چندہ دیا گیا، نماز پڑھنے کے لیے سب کچھ انتظام کیے گئے، کس کو نماز پڑھنے آ رہا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم نماز کا صحیح طریقہ، تو آج ہماری گفتگو کا عنوان نماز میں کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ دعائے استفتاح، وہ دعا جس سے نماز شروع ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو کون سی یاد ہے؟ سبحانک اللہم۔ آپ کو اللہم باعث بین یاد ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے؟ نہیں ہے۔ حالانکہ ہم لوگ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، ہم کو یہ دعا، اس کے علاوہ بھی اور دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہے، یاد کرنے کی کوشش کریں، یاد کریں۔ جب ثنا یاد ہو سکتا ہے، سبحانک اللہم انی وجہ تو یاد ہو سکتی ہے، تو وہ دعائیں کیوں نہیں یاد ہوتی؟ ہو جاتی ہیں۔ تو ہم کو دعا یاد کرنا چاہیے۔
دوسری بات، اگر کسی کو 3-4 دعائیں یاد ہیں، دعا استفتاح، تو کیا وہ پورے بھی پڑھنا یاد ہے بول کر، کیا ایک پڑھنا؟ جی ہاں، ایک پڑھنا ہے، پورے نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تھے، کئی تکبیریں کہتے تھے، کئی دعائیں کرتے تھے۔ 4 تکبیروں پر بات روک دی گئی ہے، کبھی کبھی تو آپ نے 7 تکبیریں کہیں، بعض جنازے میں 5 تکبیریں کہیں۔ اسی طرح سے وتر آپ 7 رکعت بھی پڑھیں، 9 رکعت بھی پڑھے ہیں، اور تہجد کے تو آپ 8 پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرنا، مانا کہ ہم عجمی لوگ ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، یاد کرنے میں دقت جاتی ہے، لیکن شوق تو چاہیے۔ خیر، اس سلسلے میں ہاں، اس کے بعد جو نمبر لگتا ہے سورہ فاتحہ کا، کیا پڑھتے ہیں اس کے بعد؟ سورہ فاتحہ ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ سورہ فاتحہ کا مقام کیا ہے؟ سورہ حجر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي اور وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں یہ عطا کی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن عظیم بھی سورہ فاتحہ ہی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سورہ فاتحہ کے بغیر لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ کئی روایتیں ہیں، مضمون الگ الگ بھی ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے کچھ مسائل سمجھ لیں گے۔ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے ہم پڑھیں یا جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں تب پڑھیں؟ دونوں وقت؟ دونوں وقت۔ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اس وقت بھی ہم پڑھیں یا اس وقت سنیں؟ کیسے؟ اس سلسلے میں محدثین کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ جہری نماز میں اگر امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو آپ سنیں، اس کے بعد جو 2 رکعت ہیں، جیسے ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں، مغرب میں 1 رکعت ہے، اس میں آپ پڑھیں۔ بعض محدثین کا قول ایسا ہے، صرف جان کے رہیے، لیکن راجح اور مفتہ بھی قول وہ یہی ہے۔ جس وقت شیخ صالح سے پوچھا گیا، دارالافتاء میں فتویٰ پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیشہ پڑھیں، امام کے پیچھے بھی۔ اگر وہ امام الحمدللہ رب العالمین کہہ کر ختم کرتا ہے تو آپ دھیرے سے پڑھ لیں، اس کے بعد پڑھیں، اس سے پہلے نہیں۔ امام کی اتباع ضروری ہے۔ یاد ہے بعد میں بھی پڑھنا، ابھی پڑھنا، انہوں پڑھتے رہنے میں پڑھ لیتا ہوں، ایسا نہیں، اس کے پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں گے۔ اور اہل الرائے کا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اہل الرائے سے مطلب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بہت سے فقہاء کرام ہیں ان کا، اور یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے، اس لیے کہ ان کی دلیل یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو۔ یہ آیت جو ہے مکے میں نازل ہوئی۔ کہاں نازل ہوئی؟ اور نماز با جماعت کہاں شروع ہوئی؟ مدینے میں، مدینے میں شروع ہوئی۔ تو وہ آیت اس جماعت کے لیے دلیل نہیں بنتی، البتہ لوگ دلیل اس کو بنا لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے اس قسم کی بات کہے تو آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ بھئی یہ آیت تو نازل ہوئی مکے میں اور جماعت
मदीने में हुई। कानून पहले ही बन गया था क्या? नहीं बना था। और कुरान करीम ने एक और आयत भी फरमाई, फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना भी तुमको पढ़ सकते हो, आता है कुरान में से उसको पढ़ो। तो इसमें वो पढ़ो और ये पढ़ो नहीं है। तो कुरान पढ़ो में सूरह फातिहा, चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिद्दत से ताकीद है कि सूरह फातिहा पढ़ो। सारे कुरान का मग़ज़ क्या है? उसका नाम क्या है? उम्मुल कुरान। सूरह फातिहा का नाम उम्मुल कुरान भी है, कुरान की मां। यानी इसमें जो 3 बातें बता दी गई हैं, अल्लाह की हम्द व सना, उसके बाद एतराफ़ इबादत बंदगी, जज़ाकल्लाह खैर, एतराफ़ बंदगी, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, कुरान में यही सिखाया गया है। और उसके बाद बाकी जो चीजें हैं वो अल्लाह से दुआ की है और अल्लाह ने हमको वो दुआ सिखाई है। तो सूरह फातिहा के बगैर नमाज अकेले पढ़ो। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि क्या सूरह फातिहा जनाजे में भी पढ़ना है? क्या पढ़ना है? जी हां, इसकी दलील यह है अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ये कहते हैं कि मैं हजरत अब्बास के पीछे नमाज़े जनाजा पढ़ा। उन्होंने जोर से नमाज पढ़ाई। कैसे पढ़ाई? और सूरह फातिहा उसमें पढ़ी उन्होंने, और नमाज के बाद फरमाया, मैं इसलिए जोर से पढ़ा ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि यह सुन्नत है। मालूम हो जाए। एक मसला ये भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ जाइए अंदर आइए, कुछ लोगों का इजाफा हो जाएगा, आ जाओ अंदर जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सिर्री नमाज पढ़ाए, धीरे से, लेकिन असर है सहाबा कराम में से बाद सहाबा ने जोर से नमाज पढ़ाई। तो हमारे लिए धीरे से पढ़ना, जोर से पढ़ना दोनों जायज है। कौन सी नमाज? जनाजे की नमाज, जनाजे की नमाज। तो सूरह फातिहा उसमें भी पढ़ना लाजिम है। इसलिए ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, ये एक रिवायत, उसकी नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा पढ़ा नहीं। और सलातुल जनाजा, इसको भी नमाज ही कहा गया है। तो इस एतबार से जनाजे की दुआ में भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अच्छा, एक मसला ये है, अब आप तरावी पढ़ते हैं, 2 रकत हो गई, फिर 2 रकत के लिए खड़े हुए, तो क्या उसमें दुआ इस्तिफ्ता करना है, सना पढ़ना है क्या नहीं? क्या एक मर्तबा जो पहले पढ़े वही काफी है हर रकात में? ये गलती हमसे हो रही है, क्योंकि सलाम फिर देने के बाद वो नमाज खत्म हो गई। अब फिर 2 रकत के लिए खड़े हो रहे हैं, तो आपको दुआ इस्तिफ्ता पढ़ना है। अब वैसे दुआ इस्तिफ्ता का मकाम क्या है? मुस्तहब है। क्या है? ये वाजिब नहीं है। अगर कोई दुआ इस्तिफ्ता नहीं किया, इमाम साहब आए, अल्लाहु अकबर खड़े हो गए, फौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुरू कर दिए, अब आपके दिल में यह वसवसा नहीं होना चाहिए कि ये तो सना पढ़े ही नहीं। सना पढ़ना सिर्फ मुस्तहब है और सुन्नत है। अगर ये छूट जाए, जानबूझ के भी छोड़ दे, कोई हर्ज नहीं। आप आए, इमाम रुकू में था, आप अल्लाहु अकबर, पहले क्या करेंगे? इमाम रुकू में आप आकर नमाज में शामिल हो रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे आप? कौन सी तकबीर भाई? तकबीर तहरीमा। अक्सर लोग क्या करते हैं,
اللہ اکبر تکبیرات انتقال الگ ہے، تکبیر تحریمہ الگ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا آپ لحاظ رکھیں۔ بعض لوگ رکوع میں جا کر اللہ اکبر بولتے ہیں کہ رکوع چھوٹ نہ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دوڑ کر آنے سے، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، نماز کے چھوٹ جانے کا خدشہ کرنے سے منع فرمایا۔ اطمینان سے آئیں، اطمینان سے جتنی بھی آپ کو نماز مل رہی ہے، اگر قاعدہ آخرہ آپ کو مل رہا ہے، الحمدللہ اللہ آپ کو پوری جماعت کا اجر دینے پر قادر ہے، اس کے ہاں جو ہے کسی چیز کی کمی نہیں، سمجھ رہے؟ تو بھاگا ناٹی نہیں کرنی چاہیے، بعض لوگ دوڑ کے آ کے جڑ جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہ مسئلہ سمجھ کے رکھیں کہ جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھ لیے، پھر 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ دعا استفتاح پڑھ لینا افضل ہے۔ نہیں پڑھے کوئی حرج نہیں، نہیں پڑھے کوئی حرج نہیں، معلومات ہونی چاہیے۔ جان بوجھ کے نہیں پڑھتا میں، دعا ہے، اللہ کی حمد ہے، پوری نماز جو ہے، پوری صلاۃ دعا ہے، اور دعا کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا اصل مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ تو کوشش کریں کہ افضل نماز ہم پڑھیں، سمجھ رہے؟ سورہ فاتحہ کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرما رہے تھے کہ میں بھی اس محفل میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبریل آ کر بیٹھے تھے، ہم کو نہیں معلوم، اللہ کے رسول کو تو علم ہے جبریل آئے، زوردار دھماکہ ہوا، آواز آئی، تو جبریل امین نے اوپر دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جانتے ہو یہ کیا آواز ہے؟ کہا کہ یہ دروازہ ہے جنت کا جو کھلا ہے، اور پہلی بار کھلا ہے، آج تک کھلا نہیں تھا، اور اس میں سے ایک فرشتہ آیا، وہ بھی پہلی بار زمین پر آیا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اب وہ آنے کے بعد میں جبریل امین سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کو 2 نور دیے ہیں، کیا دیے ہیں؟ جبریل امین نے کہا اس میں سے ایک نور کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، ایک نور، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں۔ یہ کسی نبی کو ان کی امت کو نہیں دیا گیا، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں دی گئی۔ ہر نبی پر اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عطا ہے، ہر نبی کے مختلف معجزے ہیں جی۔ بعض ایسے نبی ہیں مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر اس کو اڑا دیتے تھے اللہ کے حکم سے، یہ معجزے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو دی ہوئی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو چیزیں عطا کی ہیں، جیسے 7 مثانیہ، سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ 7 مثانیہ، وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں روزانہ، دنیا میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا جا رہا ہے، اندازہ لگا سکتے؟ اس کا نام 7 مثانی بھی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی فضیلت میں ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ 2 چیزیں سنے آئے مجھے، ایک جبریل سنے آئے، ایک اللہ سنے آیا۔ ہاں، یہ کسی انسان سے روایت نہیں، صرف اللہ کے رسول کو بات بتائی گئی، اللہ کے رسول ہم کو آپ کے علاوہ کسی دوسرے انسان سے، ویسے تو اللہ کے رسول بھی انسان ہی ہے، نہ بشرم مثلکم، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو وہ کیا ہے؟ قسمت بینی و بین عبدی صلاۃ، میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے۔
جیسے میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے اقرار کیا وہ میری ہی عبادت کرے گا، کسی اور کی نہیں۔ اس کے بعد کی آیتیں وَلَضَّالِّينَ تک جتنی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو عطا کیا۔ تو سورہ فاتحہ کو صلاح کہا گیا، سورہ فاتحہ کو۔ اور یہ نماز کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہم اس لیے پڑھیں کہ اللہ ہماری سورہ فاتحہ کو سنتا ہے اور ہمارے پڑھنے کا جواب بھی دیتا ہے۔ کس نے فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بس سمجھ جائیں۔ تو سورہ فاتحہ کا بڑا اونچا مقام ہے، اس کو ہر حال میں پڑھ لینا چاہیے۔ نماز کے ارکان میں سورہ فاتحہ رکن ہے کہ نہیں؟ نماز کے ارکان میں سے انداز سے ہاں جی ہاں، سورہ فاتحہ بھی ایک رکن ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں۔ جیسے قیام ایک رکن ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے فاتحہ بھی ایک رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ شیخ صالح بن عثیمین رحمہ اللہ، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ جو جان بوجھ کر یا بھولے سے سورہ فاتحہ کو چھوڑ دے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی نماز ہی نہیں ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے 4 رکعت والی نماز میں ایک شخص آیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا، سورہ فاتحہ پڑھا، رکوع کر لیا، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھا، رکوع کیا، دوسری سورت میں لایا ہی نہیں، اس کو کیا نماز ہو جائے گی؟ سجدہ سہو کرنا نہیں کرنا کیا مسئلہ ہے؟ ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری کوئی سورت نہیں پڑھا، ضم سورہ نہیں کیا، الحمدللہ یہ صحیح ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، سمجھے تھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری کون سی کوئی ایک سورت پڑھنا، نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ کئی جگہ پر ایسا ہوا ہے، ایک صاحب سورہ فاتحہ پڑھے، دوسری سورت نہیں پڑھ سکے، رکوع کر لیے تو لوگوں نے لقمہ دیا اور کہا کہ نماز کو دہراؤ۔ میری موجودگی میں ہوا ایسا، میں بتایا پھر ان کو یہ مستحب ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورت کا ملانا کیا ہے؟ مستحب ہے اور سنت ہے، نبی عمل کرتے تھے، نبی کا عمل ہے، سنت ہے۔ اور مقام کے اعتبار سے صلاح میں اگر کوئی جان بوجھ کے بھی نہیں پڑھا نماز ہو جائے گی، جان بوجھ کے بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر لیا، 4 رکعت میں نماز ہو جائے گی، افضلیت چھوٹ گئی، اس ایک مستحب عمل چھوڑ دیا، بھول کر کیا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان چیزوں کو سمجھ کر ہے نا، اگر کہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس پر لقمہ دے رہے ہیں، اس پر نماز دہرا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں خالی سورہ فاتحہ پڑھ کو رکوع میں چلے گئے، سورت پڑھے اتنی تمہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری سورت کا پڑھنا سورہ فاتحہ کے ساتھ، جسے ضم سورہ کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، اور کیا ہے؟ سنت ہے، نبی کا عمل ہے، اور مقام صلاح میں مستحب کی جگہ پر ہے، سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ بھی نماز ہو جائے گی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اسی حدیث پر پاکستان کے جو محدث زبیر علی زئی ہیں، انہوں نے بھی فتویٰ دیا ہے
کہ اس کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی۔ اب رہی بات آمین کی، آمین کیسے کہنا ہے؟ یہاں زور سے بول رہی ہیں، تمہیں بولنا ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ ہماری مسجد میں زور سے بولتے ہیں، ہم نے عادت ہے، یہ زور سے بولنا ہے۔ اب اتنے سارے لوگ زور سے نہیں بولتے کہ وہ حق پر ہے، یا ہم تھوڑے سے لوگ زور سے بولتے ہیں یہ حق پر ہے۔ ایک آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ مسجد کو نماز پڑھنے گیا، انہوں زور سے آمین بول کو بولتے ہیں، وہ دوسرے مسجدوں میں بولتے ہی نہیں۔ یہ ایک اللہ، ایک رسول کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، ایک مسلمان، یہاں ایک نمونہ الگ ہے، وہاں ایک نمونہ الگ ہے، کیا ہے یہ؟ میں نے بعض لوگوں سے، بوڑھے آدمی، یہ بھی سنا، مولانا میں مسجد کچھ جاتا نہیں، چپ کے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لے کو اللہ اللہ کر لے کو رہتا ہوں، وہاں گئے تو آمین بولو، یہاں گئے تو آمین بولو لوگ کو، وہاں گئے تو ہاتھ یہاں بندو، یہاں گئے تو کی وہاں بند رہے نیچے بندو، یہ جھگڑا سے میں گھر میں نماز پڑھ لے رہا ہوں مولانا، اس کا کیا جواب ہے؟ یہ ان کی اپنی لا علمی ہے، اور دین کو سمجھنا چاہے نہیں، سمجھے نہیں۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ کیا ہو رہا ہے، باہر گاڑی کار کھڑی رہتی ہے، سینسر رہتا ہے اس میں، اگر کوئی نزدیک آیا کار کے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس وقت بیٹھ کو گالیاں دینا کہ گھر میں آپ کو دیکھنا کیا واسطے ہے ہارن بج رہا ہے بول کر دیکھنا نا، ہاں تو پھر تم دیکھو نا بھائی، یہاں آمین کہہ رہے ہیں وہاں نہیں کہہ رہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھو، دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے، کرنا ہے۔ چڈی خریدنے گئے تو 4 دکانیں پھرتے ہیں، ہے نہیں؟ کمپنی کا لیبل ہے کیا دیکھتے ہیں؟ بھئی یہ دین ہے، اسے کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کو سمجھنا ہے۔ آمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تأمن الامام فأمن، جب امام کی آمین کی آواز سنو تو تم آواز کہو۔ تو امام دھیرے بولا تو ان کو سنے آتا کیا؟ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ امام کو بھی زور سے بولنا ہے، امام کو بھی اس کے آمین ختم ہونے کے بعد آپ کو آمین کہنا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے، نبی کی حدیث ایسی ہے، امام سورہ فاتحہ کے بعد خاموش نہیں رہے، وہ پہلے آمین کہے۔ اور دوسرے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے آمین یمد، اس کو کھینچتے تھے، آمین آمین بول کے نہیں خاموش ہوتے تھے، اس کو مدہ یمد کے معنی کھینچنے کے ہیں، تو وہ کھینچتے تھے۔ اب ہمارے ہاں کبھی کبھی جو ہے نا بہت زور سے بولتے ہیں۔ اعتدال صحیح ہے ہر معاملے میں، پیر اتنے چوڑے رکھو کہ جتنی آپ کی پرسنالٹی باڈی ہے اس سے زیادہ آپ، یہ نہیں سکھاتا مذہب، یہ منہج نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا اسٹائل ہے۔ اسی طرح سے آمین کو اتنے زور سے بولنا کہ سڑک پر سنے آئے۔ ہاں حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ صحابہ اتنے زور سے آمین بولتے تھے کہ مسجد گونج جاتی تھی۔ مسجد گونجتی تھی، سب آدمی مل کر دھیرے سے بھی آمین، بس یہ کافی ہے، اتنا، اس سے زیادہ چیخ کر کے چلا کر کے بولنے کی ضرورت نہیں۔ اعتدال اچھا ہے، آمین بالجہر کہنا ہے، سنت ہے، نبی کی تاکید ہے، اس کے باوجود اعتدال کے ساتھ، شدت کسی چیز میں اچھی نہیں ہے۔ ابھی بولا میں، امام کے آمین کے بعد آپ امام آمین بولیں گے، حدیث پڑھ کے سنایا، اذا تأمن الامام فتأمنوا، جب امام آمین کہہ کے ختم ہو جائے آپ اس کے بعد میں آمین کہیں، اس میں اتباع ہے۔ سوال و جواب کا وقت آخر میں ہے، ابھی میں بول لوں، آپ نوٹ کر لیجئے کیا آپ کو سمجھنا ہے، کیونکہ اس درمیان میں شروع ہو جائیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے۔
ایک شخص آیا، امام رکوع میں تھا، جو آ کر کے نماز میں ملتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسبوق. کیا کہتے ہیں؟ مسبوق. اب وہ کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، دعائے استفتاح پڑھنا ہے، یا اس کو رکوع میں ملنا ہے؟ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس میں محدثین کی دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ پہلے قیام کرے، پہلے قیام شرط ہے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ یہ شرط ہے. تکبیر تحریمہ کہے، اگر رکوع سے اٹھ جائے کوئی حرج نہیں، جتنی نماز آپ کو ملے پڑھ لیں آپ. اور ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ آپ آئیں، اللہ اکبر کہہ کر قیام کر لیں، پھر تکبیر انتقال کہہ کر کے آپ جو ہے رکوع میں جائیں. آپ کے جانے کے بعد وہ اٹھ جائیں تو آپ تسبیح پڑھ کر کے اٹھ جائیں، آپ کی نماز ہو گئی. کیوں؟ کہ آپ امام کے تابع ہیں. اس لیے آپ کا دل نہیں مانتا، سورہ فاتحہ پڑھیا چنی میں کیسا اور رکعت آپ دہرا لی، آپ کو اختیار ہے. سکون چاہیے نماز میں، اطمینان چاہیے. شک والی نماز، یہ ایک رکعت اسے میں کاؤنٹ کر لیا تو ایک رکعت بچ گئی میری، نہیں تو پھر 4 رکعت پڑھنا پڑے گا، ایسی مصیبت سے آپ نماز نہ پڑھیں. یہ منافقوں کے تعلق سے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، جب منافق نماز پڑھتا ہے کسالہ یراؤن الناس، وہ سستی سے نماز پڑھتا ہے، سستی سے. اذان ہو گئی، دیکھو ابھی کھانا بھی کھائے نہیں، جب اذان ہو گئی، چل بجا کو ادھر رکعت پڑھ لے تو آ جائیں گے. ظلم سے آئے، کھڑے ہو گئے، بادل ناخواستہ اور نماز پڑھ لی، فارمیلٹی پوری ہو گئی. اسے اللہ کے رسول نے مرغی کی ٹھونگ سے مشابہت دی، جیسے مرغی زمین پہ ٹھونگ مارتی ہے نا، یہ نماز اللہ کو درکار نہیں. نماز میں خشوع اور خضوع ہو اور رضائے الہی مقصود ہو. خشوع اور خضوع کے لیے کیسی نماز پڑھنا؟ سبحان اللہ، کیسی پڑھنا؟ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، پھر مجھے نماز کا موقع ملتا ہے کہ نہیں، اللہ کو میں راضی کر لوں. یہ ہے خشوع کی انتہا. آخری نماز سمجھ کے پڑھیں. جی جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ابن مسعود اس کے راوی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہودیوں کو تمہاری 2 چیزوں سے بڑی چڑ ہے. کس سے؟ ایک تمہارے سلام سے، دوسرا تمہارے آمین سے. عیسائی آمین کہتے ہیں. کبھی گئے چرچ کو گئے کبھی؟ دیکھیں کیا بولتے ہیں، آمین بولتے ہیں کہ نہیں؟ عیسائی بھی آمین بولتے ہیں. ہاں؟ کیا بول کر؟ نہیں، آمین نہیں، وہ الگ ہے. عیسائی باقاعدہ آمین ہی بولتے ہیں، آمین ہی بولتے ہیں. اور یہ کچھ مسائل تھے جو آپ کے سامنے رکھا میں. اب ایک چیز باقی رہ گئی ہے، سورہ کا ترجمہ. اس کے بعد آخر میں آپ کو وقت دیا جائے گا سوال و جواب کا. 2 صورتیں ہو گئی ہیں ہماری. ایک 2